TNS دا نوید شو میں پاکستان کی ایک سپر سٹار کی کہانی جو نہ صرف اداکاری کی دنیا کی ملکہ ہیں بلکہ ہر کردار کو زندہ کر دیتی ہیں، وہ فنکارہ جس کے ہر کردار میں ایک نئی جان ہوتی ہے جو اسکرین پہ آتے ہی چھا جاتی ہے اور ہر کسی کی نگاہ اس پر ٹک جاتی ہے، صبا قمر۔ وہ نام جو سنتے ہی باغی کا ایک طاقتور کردار یاد آتا ہے، یا ہندی میڈیم میں عرفان خان کے ساتھ ان کی دلچسپ کیمسٹری۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے TNS دا نوید شو میں اداکارہ صبا قمر کی زندگی کے تنازعات، ان کی خواہشات اور اس کے ساتھ ساتھ اداکاری کے جوہر اور جادو جگانے پر۔ کیا آپ جانتے ہیں صبا قمر نے 19 سال کی عمر میں ایک دوست کی شوٹنگ پر جا کر اتفاقاً اپنا پہلا کردار پکڑا، اور وہ بھی لیڈ ایکٹریس کی ایبسنس میں۔ یہ ان کی قسمت کا کھیل تھا جو آج انہیں پاکستان کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس بنا چکا ہے۔ صبا قمر کی زندگی کا سفر تنازعات اور کنٹروورسیز کے بغیر ادھورا ہے۔ حال ہی میں ڈرامہ سیریل پامال کی وجہ سے وہ خبروں میں ہیں، جس میں ایک سین میں ان کے کردار کو مار پیٹ کا شکار دکھایا گیا، جسے کچھ لوگوں نے غیر ضروری قرار دیا اور کچھ نے اس کو منفی پورٹریل کے زمرے میں دیکھا۔ اسی طرح سے اس ڈرامے میں کچھ ایسے بولڈ سینز کی وجہ سے بھی یہ اور اس کے تمام اداکار زیر بحث آ چکے ہیں۔ صبا قمر کا اصل نام صبا قمر زمان ہے اور وہ 5 اپریل 1984 کو حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے صرف 3 سال کی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا اور بچپن کا بڑا حصہ گوجرانوالا میں اپنی دادی اماں کے پاس گزارا۔ وہاں کی جدوجہد نے انہیں مضبوط ترین بنا دیا۔ ایک ایسا سبق سیکھنے کو ملا جو آج ہر فنکار کے لیے انسپریشن بن چکا ہے۔ صبا نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے آرٹس میں بیچلر کیا، لیکن ان کی اصل دلچسپی اداکاری میں تھی۔ 2004 میں انہوں نے PTV کی کلاسک ڈرامہ میں عورت ہوں سے ڈیبیو کیا۔ ایک چھوٹا سا کردار، لیکن اس نے ان کی صلاحیت کو پوری طرح سے اجاگر کر دیا۔ پھر 2009 میں جناح کے نام سے رخسانہ عنایت کا کردار، یہ ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی، جہاں انہوں نے قائد اعظم کے دور کی ایک مضبوط خاتون کو زندہ کر دیا۔ صبا قمر نے ہوسٹنگ بھی کی اور ہم سب امید سے ہیں شو میں وہ پولیٹیکل سیٹائر کی ہوسٹ بنی، جہاں وہ پولیٹیشنز اور اداکاروں کی پیروڈی کیا کرتی تھی۔ یہ شو پورے پاکستان میں نمبر 1 ریٹنگ والا شو تھا اور اس نے انہیں ہاؤس ہولڈ بنا دیا۔ اپنے 20 سالہ کریئر میں وہ ہر جانرے سے گزری: رومانٹک، تھرلر، بایوگرافیکل، داستان۔ 2010 پری پارٹیشن ڈرامہ صبا قمر کا پیرالل لیڈ رول تھا۔ یہ ان کا بریک تھرو تھا، جہاں پاکستان میڈیا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 2011 مات، ایک مینیپولیٹو سیلف ابسرڈ وومن کا کردار۔ ناقدین نے کہا صبا کی آنکھیں جذبات کی کہانی سنا دیتی ہیں، اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کے کریئر کا سب سے بڑا تنازع مسجد وزیر خان والا واقعہ تھا۔ ایک گانے کی شوٹنگ کے دوران مسجد کی حدود میں فلمائے گئے سین پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس تنازع نے ملک میں ایک بحث چھیڑ دی اور صبا کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صبا اور ان کی ٹیم نے فوراً معافی مانگی، لیکن اس واقعے نے یہ دکھایا
کہ ایک فنکار کو اپنے کام کے انتخاب میں کتنی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ یہ ایک مشکل وقت تھا، لیکن صبا نے اس سے بھی سیکھا اور آگے بڑھتی گئی۔ ان کا ایک اور متنازع بیان کراچی شہر سے متعلق چند روز پہلے سامنے آیا، جب انہوں نے ایک پرانے انٹرویو میں شہر کے بارے میں ذاتی تجربات کا اظہار کر دیا۔ تو صبا جی، شفٹ ہونے کا کراچی آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ استغفر اللہ۔ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو چکا تھا، گرما گرم بحث ہر طرف شروع ہو گئی، لیکن بعد میں صبا نے واضح کیا کہ انہیں کراچی سے نفرت نہیں، وہ تو اپنے تجربے کی بات کر رہی تھی، انہیں کراچی سے بہت محبت ہے۔ یہ عروج و زوال صبا قمر کی زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی سچ بولنے سے گریز نہیں کیا۔ ان کی فلموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ منٹو سال 2015 لالی ووڈ میں صبا قمر کا ڈیبیو، جہاں انہوں نے نور جہاں کا آئیکونک رول پلے کیا اور اس کردار کو زندہ کر دیا۔ 2016 لاہور سے آگے رومانٹک کامیڈی جو باکس آفس پر ہٹ گئی۔ سال 2017 بالی ووڈ ڈیبیو عرفان خان کے ساتھ ہندی میڈیم فلم میں میتا چھائی رہی۔ کوئی انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی روح کانپ جائے گی، اور اگر اسے ڈرگز لینا شروع کر دیا تو؟ اور کیمسٹری کے میچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ اس کردار کی تعریف کی گئی کہ کیا خوب نبھایا ہے، اور پھر فلم فیئر بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ کے لیے نامزد کی گئی۔ ٹائمز آف انڈیا نے صبا قمر کے حوالے سے لکھا کہ وہ ہندی میڈیم میں ایک ڈومینیٹنگ وائف کا کردار نبھانے میں کامیاب رہیں۔ بالی ووڈ میں کامیاب ڈیبیو کے بعد صبا قمر کے پیچھے اب ڈائریکٹرز پڑ چکے تھے، وہ ان کی آنکھ کا تارا بننے والی تھی، لیکن کام کی بہتات یہ تھی کہ انہوں نے رندیپ ہڈا کے ساتھ آفر کی گئی ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی میں سپورٹنگ رول کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ صبا قمر ہر کردار کو اپنا بنانا جانتی ہیں، چاہے وہ ایک مضبوط خاتون کا کردار ہو یا کسی کمزور عورت کا۔ صبا کی اداکاری کی بات کریں تو وہ ورسٹائل ایکٹریس ہیں اور وہ کرداروں کی ملکہ بن کے سامنے آتی ہیں۔ 20 سال کے تجربے میں انہوں نے 50 سے زائد ڈراماز اور فلمز میں کام کیا اور ہر بار نئی ہائٹس کو چھو لیا۔ لکس سٹائل ایوارڈز ہوں، پی ٹی وی ایوارڈز، ہم ایوارڈز یا اسی طرح کے A+ کوئی بھی ایوارڈز، ان کی شیلف میں ایوارڈز کی کوئی کمی نہیں۔ 2024 میں صبا قمر نے مسٹر اینڈ مسز شمیم میں ایک ملٹائی لیئرڈ کردار ادا کیا، جہاں انہوں نے 3 دہائیوں کی لائف جرنی دکھائی۔ ڈائریکٹر کاشف نثار نے کہا کہ صبا نے جذبات کی گہرائی کو زندہ کر دیا ہے۔ ان کی طاقت کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی اداکاری کے ساتھ سماجی مسائل کو اجاگر کر دینا۔ شمیم جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے کسی ناچنے والے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ ریپ، آنر کلنگ یا ویمن امپاورمنٹ، ان سب سوشل ایشوز اور سوشل ایولز کے کرداروں پر صبا کی اتنی گرپ ہے کہ وہ ان مسائل کو اس طرح سے اجاگر کر دیتی ہیں کہ مسئلہ پوری سوسائٹی پر آشکار ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے کو اصل اس کی روح تک پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ 2010 کی دہائی میں داستان سے شہرت پانے والی 2017 میں بالی ووڈ بریک تھرو کر چکی تھی اور 16 میں ہی پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ مل چکا تھا۔ اداکاری اور اس سے ہونے والی کمائی ایک طرف، لیکن زندگی پھر زندگی ہے۔ عروج کے ساتھ زوال بھی چپکے چپکے سے آپ کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والی اور اداکاری میں اپنا لوہا منوانے والی صبا قمر 2017 میں عظیم خان کے ساتھ شادی منسوخ ہوتے دیکھتی ہیں۔ صبا قمر نے ان حالات کا مقابلہ بہت بریوری کے ساتھ کیا اور انہوں نے
उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया कि मुश्किल रास्ते खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। हाल ही में नवंबर 2025 में सबा कमर को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा, जो स्ट्रेस की वजह से था। डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोग्राफी की। सबा ने उस पर तबसरा किया और शेयर करते हुए कहा, हम सब सोचते हैं कि हम ये सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन जज्बात बॉडी पर असर अंदाज होते हैं। ये उनकी रेजिलियंस की एक अजीम मिसाल थी। कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स हर स्टार की लाइफ का हिस्सा होते हैं और सबा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा। कई ऐसे मोड़ आए, लेकिन ये याद रखना होगा कि इन स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज ने उनकी एक्टिंग की सलाहियत को बिल्कुल भी मुतासिर नहीं किया। जैसा कि 2018 में एक फोटो शूट के दौरान सिगरेट ब्रेक की प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो गईं। ट्रोल्स ने सबा कमर पर हमला कर दिया, लेकिन सबा ने कहा, मैं एक बालिग हूं, मेरे फैसले मेरे अपने हैं। बॉलीवुड कमेंट्स 2015 एक पुराना वीडियो वायरल हो जाता है जहां उन्होंने हाइपोथेटिकली ये कहा कि मैं बहुत सारे इंडियन एक्टर्स के साथ काम नहीं करूंगी। ये तनाज़ा बना, लेकिन हिंदी मीडियम जैसी कामयाब मूवी ने सबको खामोश कर दिया। साल 2023 में मिस्टर एंड मिसेस शमीम में नुमान अजाज को एक्टिंग का भगवान कहने के ऊपर भी सबा कमर को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। सबा कमर के सपोर्टर्स और फैंस ने उनका दिफा किया और कहा कि भगवान का वर्ड यहाँ पे उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ने सिर्फ रिस्पेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। इसका मतलब किसी की मजहबी दिल आज़ारी या मजहबी तनाज़ा खड़ा करना नहीं है। हालांकि जियो टीवी के लिए लिखा गया शाहजेब खानजादा का स्क्रिप्ट और ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में सबा कमर अपनी अदाकारी से अपने आप और अपने फन को मनवाने में मसरूफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन टीवी पर चलने वाला ड्रामा सीरियल पामाल उनके लिए वबाले जान बना हुआ है, जिसमें महज एक इमोशनल हग ने उनको कटहरे में ला खड़ा कर दिया है और अब वो ट्रोल्स के लिए दोबारा तख्ताए मश्क बन चुकी हैं, जिसमें कोई उन पर ये उंगली उठा रहा है कि ये हमारे मुआशरे की अक्कासी नहीं कर रही। कोई ये कह रहा है कि ये ड्रामा महज इस टाइम हमारे कल्चर के साथ एक तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन इस हकीकत से सब इनकारी हैं कि जिस कॉज की वो यहाँ पे जंग लड़ रही हैं, क्या वो इस मुआशरे की हकीकत है या नहीं। इसी तरह से हाल ही में सहाफ़ी नईम हनीफ ने एक पॉडकास्ट में सबा पर इल्ज़ाम लगाया कि साल 2003-04 में वो वॉल्टन लाहौर में एक आदमी के घर पर रहती थीं। इनको किसी ने घर लेके दिया हुआ था, गालबन वाल्टन रोड, जिनके साथ उनका क्लोज रिलेशन था और बाद में उन्होंने हरासमेंट की शिकायत की। उसके बाद सबा कमर ने फौरन से 100 मिलियन रुपीस का डेफेमेशन नोटिस नईम हनीफ को भेजा। सबा पर बोटॉक्स एलिगेशन भी लगाए गए, जिस पर उन्होंने हंस कर जवाब दिया। पामाल के क्राइम सीन में बोटॉक्स क्राइम कहा गया, लेकिन डायरेक्टर ने क्लियर किया कि ये अदाकारी थी, ना कि कॉस्मेटिक। ये तनाज़ात सबा को कभी भी तोड़ नहीं सके। उन्होंने हर बार अदाकारी से अपने इल्ज़ामात का खूब जवाब दिया। फिर पानी जैसा प्यार 2011 में एक रोमांटिक ड्रामा जो उन्हें लीडिंग लेडी बना देता है। 2017 बागी कंदील बलोच का बायोग्राफिकल रोल। ये ड्रामा पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा बन चुका था। सबा ने कहा, यह किरदार
مجھے راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے کیونکہ قندیل کی روح مجھ سے انصاف مانگتی تھی۔ سال 2019، چیخ، ایک وکیل جو ریپ کیس میں انصاف کی جنگ لڑتی ہے، کورٹ روم ڈرامہ کا شاہکار ڈرامہ۔ صبا قمر کی کہانی عام کہانی نہیں، ان کی جرنی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز لائف کا حصہ ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور کس طرح سے ریزیلینس کے ساتھ یہ چیز ثابت کرنا ہوتی ہے کہ چیلنجز ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں، اپنی طرف اٹھتی انگلیوں کا رخ اپنے کام اور محنت کے ساتھ کس طرح سے موڑ دیا جاتا ہے۔ TNS دا نوید شو میں آگہی کا سلسلہ جاری رہے گا، کہانیوں کا سلسلہ، پہچان کا سلسلہ، سوچنے، سیکھنے اور عمل کا سلسلہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔